السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 352 سے پڑھیں گے اور سورہ قصص کی آیت نمبر جہاں 37 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جنوری کی آج 4 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فرعون یا ایہا الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وقال فرعون نے اپنے رؤساء اور اپنے ذمہ داروں سے پوچھا، یا ایھا الملأ، اے میرے سرداروں، رؤساؤں، ذمہ داروں، ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا تمہارے لیے کوئی معبود میرے سوا، میں ہی تمہارا معبود ہوں، میں ہی تمہارا وڈیرا ہوں، میں ہی تمہارا، یہ اس نے بیان دیا، قرآن نے اس کی شرح۔ فَأَوْقِدْ لِي، پس جلاؤ میرے لیے، یا ہامان، اے حمان، علی الطین، مٹی پر، یعنی مٹی کو جلا کے، آگ جلا کے اینٹیں بناؤ۔ فَاجْعَلْ لِي، پس بنا میرے لیے، صرحا، ایک بلند عمارت، محل اونچا عمارت بنا، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں اطلاع پاؤں یا جھانکوں موسیٰ کا الہ کہاں ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک میں گمان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹوں سے ہے، معاذ اللہ۔ فرعونی تبصرہ یہ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تکبر کیا فرعون نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں، مصر کی سرزمین میں، جس کا حق نہیں تھا، بغیر الحق۔ وَظَنُّوا، اور انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، بلکہ یقین ہے ان کو، کیونکہ ظن کا معنی یقین میں بھی استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں، اور گمان۔ انہوں نے یقین و اعتماد کیے ہوئے ہیں کہ انہم الینا لا یرجعون، وہ ہماری طرف نہیں لٹائے جائیں گے، مر کر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ چنانچہ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ،
بس ہم نے اس کو بھی پکڑا اور اس کے لشکروں کو پکڑا، فنبذناہم فی الیم، بس ہم نے ان کو سمندر میں پھینک دیا۔ فانظر، بس ہم نے یہ مکرم آپ دیکھیے، کیف کان عاقبۃ الظالمین، کیسے ہوا انجام ان ظالموں کا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے بنا دیا ان کو رہنما، قائدین اور امام بنایا ان کو جو آگ کی دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں آگ کی طرف۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے لگا دی ان کے پیچھے اس دنیا کی زندگی میں بھی لعنت۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، ان سے ہوں گے جن کو مسترد کر دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات، مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، جو پہلی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا سے پہلے، عادی، سمودی، بڑے بڑے لوگ تباہ و برباد ہوئے اور فرعونی بھی غرق ہو گئے، اس کے بعد کتاب تورات ملی۔ بصائر للناس، یہ دلائل تھے لوگوں کے لیے اس میں، وہدیٰ ورحمہ، ہدایت اور رحمت ہے اس کتاب تورات میں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ اس تورات کی رہنمائی سے نصیحت حاصل کرتے اور اسے سبق آموز زندگی بنا دے، لیکن وہ کچھ نہ کر سکے اور برباد ہو۔ حضرات، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کچھ انسانی فطرت پہ تبصرہ کیا ہے۔ کبھی تو ارشاد اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، یہ فطرتاً انسان جبلت میں کمزور ہے۔ کہیں یہ فرمایا ہے یہ اجرت پسند ہے، خلق الانسان عجولا، جلد باز ہے۔ کہیں فرمایا کہ یہ انتہائی ناشکرا ہے، جلد باز بھی ہو، کمزور بھی ہو، ناشکرا بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہ جاننے والا بھی ہو، وہ تو کھچڑی بن جاتی ہے۔ اس کو نکھار اگر کوئی چیز پیدا کر سکتی ہے تو وہ اللہ کی مقدس کتاب ہے، رسول پاک کی تعلیمات ہیں۔ جب اللہ کی مقدس کتاب جو رسول پاک نے فرمایا تھا ترکتم فی امرین، میں دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی۔ میں کہا کرتا ہوں، اب صاحب ذرا غور فرمائیں جا کر، جہاں کہیں آپ لڑائی دیکھیں گے، جھگڑا دیکھیں گے، فسادات دیکھیں گے، طلاق اور کھلے دیکھیں گے، اور حق چھینتے ہوئے حق دیکھیں گے، لازماً یہاں کتاب اللہ کی مخالفت کی گئی ہے یا حدیث رسول کی مخالفت کی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت کی جائے، فرمان تسلیم کیا جائے، رسول پاک کی اطاعت اور اتباع کیا جائے، پھر وہاں جھگڑا فساد میری بات، کیونکہ اللہ کے رسول نے گرانٹ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم بھٹک نہیں سکتے، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور سادی سی بات ہے، ہم تبصرہ کرنا چاہتے ہیں، جو شخص رات کو بر وقت سوتا نہیں ہے، پھر وہ کہتا ہے جی میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اب اس بندے کا علاج کون کرے گا؟ سید الانبیاء نے فرمایا کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا ٹھیک نہیں ہے اور بعد میں جاگنا ٹھیک نہیں۔ جب رات شروع ہوتی ہے ہم جاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رات میرے اللہ نے سکون اور راحت کے لیے بنائی ہے، ہم نے اپنے مشقوں پر ڈیوائڈ کیا ہوا، جو ہمارے منصوبے، کاروبار، مہندی، تیل، فنکشن رات کو گنجائش دی ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، کوئی تعلیم ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی معاملہ تو کر لیں، مختصر سو جائیں، بر وقت اٹھیں، سحری کے وقت اٹھیں اور قیام اللیل کریں، آپ کا شیوخ میں نام لکھا جائے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو لوگ رات کا قیام کرتے ہیں میری امت کے بزرگ لوگ ان کا شمار ہوگا، تشریف لے آؤ، تسی میرے نال ہو، ٹھیک ہو۔ تو جو باتیں آدمی رات کو سوتا نہیں ہے، رات کو وہ آرام نہیں کرتا، دن کو وہ شدائیوں کی طرح پھرتا ہے، بعد میں اسے ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہے، اور کیا کرنا، تو پھر اعتراض کرے جی ایسے ہو گیا میرے ساتھ ہے، تو آپ خود کیا کر رہا ہے؟
ہماری معاشرتی زندگی میں یاد ہے ہمارے پاس اللہ کی کتاب سننے کے ٹائم نہیں، اللہ کے گھر میں التجا کرنے کے لیے ٹائم نہیں، باقی سارے ٹائم ہے ہمارے پاس۔ جب پوچھو میں کام گیا ہوا تھا، بڑا ضروری کام تھا مجھے، بڑا ہی لا ضروری کام تھا مجھے، اور ٹکرے مار کے جب بوندل جاتا نا پھر کہتا ہے ذرا دعا کرو، پھر دعا مولوی صاحب سے کراتا ہے۔ گزارش اس میں یہ ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جاؤ سراغ زندگی۔ جو پہلے میں نے اشارہ کیا ہے وہ عجولہ بھی ہو، ضائع بھی ہو، عجلت پسند بھی ہو، بدتمیز بھی ہو، شر پسند بھی ہو، ناشکرہ بھی ہو، تو وہ کھچڑی بن گئی۔ یہ ایک تسلسل چلا رہا۔ فرعون کی بات آج اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ تشریف لائے، اس کو دعوت دی گئی اور نبوت کے دلائل پیش کیے گئے۔ وہ اپنے ہمجولیوں کو، سرداروں کو اور اپنے فیور کی جو ذمہ دار فرعونی ہیں ان سے کیا کہتا ہے؟ جو اللہ بیان فرمائے یہ تو جھوٹ نہیں ہے نا۔ اصدق الصادقین خالق کائنات کا ارشاد ہے کیا؟ وقال فرعون، یہ ترجمہ اللہ کر رہے ہیں، خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ وقال فرعون، فرعون نے کہا، یا ایوہ الملأ، یہ ایک الگ بات ہے کہ فرعون کے بادشاہ لقب فرعون رہا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ مصر کا تھا اس فرعون کی بات ہو رہی ہے۔ فرائی نو تو کہہ گزرے، یا ایوہ الملأ، اے میرے رؤساء و سرداروں ذمہ داروں، ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں علم رکھتا، میں نہیں جانتا کہ تمہارے لیے کوئی معبود ہو سکتا ہے میرے سوا۔ اس نے بلکہ اعلان کیا ہوا ہے، قرآن نے بیان فرمایا، انا ربکم الاعلی، جو کوئی معبود، جو کوئی الہ، جو کوئی پیشوا دنیا میں گزرے ہیں ان سب میں دین تو یہ کہتا ہے نا کہ لا الہ، کوئی معبود الا اللہ، پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے، نہ نفی کی جائے نہ اس بات کیا جائے تو کھچڑی بن جائے گی نا ساری۔ لا کی تلوار کے ساتھ تمام الہوں کی نفی کرنی ہے اور الا اللہ کہہ کے ایک وحدہ لا الوہیت کا اس بات کرنا ہے، پھر یہ جملہ مکمل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت، یہ جملہ مکمل ہو گیا ہے۔ آگے پھر ہے محمد الرسول اللہ۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یاد ہے میٹنگ تھی ہماری، بڑے علماء اور بڑے مذاہب کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر ہوا منٹ دو منٹ میں بات کی باری آتی ہے، تو میں نے کہا جی بات اصل میں یہ ہے، اللہ کو پوجنا ہے اور رسول پاک سے پوچھنا ہے۔ اللہ خیر صلی اللہ، سب نعرے لگ گئے، اللہ اکبر کے نعرے، بھائی جملہ مکمل ہو گیا۔ عبادت اللہ کی، قولی مالی بدنی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ کو پوجنا ہے اور پوچھنا رسول پاک سے۔ پوجنا کس طرح ہے؟ ما آتاکم کا ترجمہ ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ پیغمبر سے پوچھو میں نے حج کرنا ہے کس طرح کرنا ہے، آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج فرض ہو گیا ہے میرے سے پوچھو۔ 8 ذوالحجہ آ گئی ہے، ہم نے کہاں جانا ہے؟ فرمان رسول آتا ہے مکہ چھوڑ دو، مینا میں چلے جاؤ۔ کوئی صوفی کہتا ہے جی ادھر تو ایک نماز کی لاکھ بنتی ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں بنے گا۔ فرمایا بنتی ہے یا نہیں بنتی، رسول کا یہی فرمان ہے، مکہ چھوڑ دو، مینا میں چلے جاؤ۔ پھر کیا کہو زور اثر مغرب شام فجر پڑھو، اب کیا کرو یہ بھی چھوڑ دو، بعد یہ نمرہ میں چلے جاؤ، ٹھیک ہو گئی جی۔ پھر وہ صلاۃ نماز جمع بیزار وقامتین، 2 نمازیں خطبہ سنو، اب کیا کرنا ہے؟ اب عرفات پہ چلے جاؤ۔ عرفات کے میدان میں کیا کرنا ہے؟ نفل نماز روزہ کخ نہیں کرنا، صرف وہاں اقبال جرم کرنا ہے، رات تک اپنی غلطیوں کی اعتراف کرنا ہے، میں نے یہ کیا، اللہ کو سنا رہے ہیں۔ ہر بندہ لگا ہوا ہے اپنے من میں ڈوب کر، سب لگے ہوئے ہیں، بیویاں بندے عربی اجمی گورے کالے، اپنی اپنی داستان سنا رہے ہوتے ہیں، جبکہ سب کچھ اللہ کو علم ہے۔ میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، میرے سے ایسے ہو گیا، میرے سے ایسے ہو گیا، میں نے ایسے رو 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 کے مت ماری گئی۔ حتی اذا غربت الشمس، سورج غروب ہو گیا۔ قرآن مجید میں ڈاکٹر صاحب لکھا ہوا ہے فویل للمصلین الذین هم صلاۃ ساہون، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہو، تباہی ہو جو عمدن نماز لیٹ کرتے ہیں۔ ادھر نماز مغرب کا ٹائم ہو گیا، فرمان یہ ادھر نماز ہی نہیں پڑھنی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی اب کیا کرنا ہے؟ بس یہاں سے تم نکل جاؤ، جو کچھ تم نے کیا ہے نا اقبال جو معاہدہ اللہ سے کیا، بس یہاں سے نکل جاؤ۔ مزدلفے میں جا کر آپ نے مغرب عشاء جمع و کثرت پڑھنی ہے۔
تو امام الانبیاء نے فرمایا جو سچے دل کے ساتھ وہاں یہ اپنا ٹائم گزار کے آئے نا تو جہاں وہ عرفات سے نکلتا ہے آواز آتی ہے رجا کا یومن ولدت امہ، آئیے درویش اس طرح جا رہے تھے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، سارے میدان صاحب۔ یہ فرعون ایسا بدتمیز ہے کہ اپنے مصاحبین سے کہتا ہے میں یہ جانتا ہوں کہ میرے علاوہ تمہارا اور معبود ہے نہیں، میں ہی الہ ہوں۔ بات جانے شروع ہوئی۔ اب حمان جو اس کا گورنر ہے، مشیر ہے، مصاحبین میں سے صفِ ملک ہے، کلندر ہے پورا، اس کو حکم دیتا ہے فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ، یہ بھی یا فرعون یا حامان کا وظیفہ کر رہا ہے۔ یہ خطاب کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس میں وظائف کی کوئی بات نہیں۔ مٹی پہ آگ جلاؤ، مراد یہ ہے کہ پکی اینٹیں بناؤ، جلاؤ، پھر محل بناؤ، ایسی عمارت بناؤ۔ فَجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي، ابھی علت آ رہی ہے لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، وہ کہتے ہیں الہ ادھر موسیٰ، میں ذرا 2 4 10 منزلیں چڑھ کے دیکھوں کہ موسیٰ کا الہ کہاں رہتا ہے۔ تم مار مار کے ٹکرے قیامت تک مر جاؤ گے، تم پہلے آسمان تک نہیں پہنچ سکتے، باقی کیا کرتے ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا اب کتنے وہ ایسے کلندر ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ کسی ٹھوس چیز کا نام نہیں ہے، حد بصر کا نام ہے۔ سمجھ آ رہی؟ حد بصر کیا معنی ہے؟ جہاں ہماری بینائی کی پہنچ ہوتی ہے نا اس اخیر کا نام آسمان ہے، ویسے اس کا اور کوئی وجود نہیں ہے۔ تو میرے اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو آسمان کو ٹھوس بنایا ہوا ہے، اس کے دروازے بنائے ہیں، اور غلقت الابواب فتحت الابواب، دروازے کھولے جائیں گے، بند کیے جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام روایت کرتے ہیں صحابہ اور رسول پاک جب ہم مجھے ثم اورج بی الی السماء دنیا، جب مجھے معراج کے لیے آسمانی دنیا چڑھایا گیا، جب ہم آسمانی دنیا سے پہنچے آگے دروازے بند تھے، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے دروازے بند تھے، ادھر جبرائیل علیہ السلام ہے، ادھر آگے سارے فرشتے ہیں، ادھر رسول پاک ساتھ، وہ امام الانبیاء سید البشر اور سید الملائکہ، 2 بڑے، تو دروازہ بند ہے۔ پھر جبرائیل صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا، دبکا نہیں مارا، دروازہ کھولو ہوئے ویلیو، اندر سے باز نہیں بنتا، دروازہ کھٹکانے والا کون ہے؟ کہا انا جبرائیل۔ پھر پوچھتے ماں کا تیرے ساتھ کون ہے؟ کہتے مائی محمد الرسول اللہ۔ یہ ساری تفصیل صحیح بخاری میں۔ اچھا جی تم آپ ہی آئے ہو یا بلائے گئے ہو؟ جبرائیل میں خصوصی دعوت پر ہے، ثم فتح لنا، پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا۔ ایک کلندر 3 منزلہ بنا کے نا تے اللہ نے بیکن دیا کتے میرے علی کتے تیری سنا، اے پوڑیاں چڑھ چڑھ کے مر جاؤ گے، میرے اللہ نے ایسی شان بنائی ہے شہیدوں کی، سبحان اللہ، شہیدوں کی جو اللہ نے منزل جنت میں بنائی ہے اس کے 100 منزلیں رکھی ہیں، 100 منزلی بلڈنگ، ایک منزل اتنی ہے جتنے زمین سے آسمان فاصلہ، ایک منزل کا اتنا فاصلہ رکھا ہے۔ شہیدوں کو سلام۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ایک اللہ نے ڈبل واسطے کر پیا کنیاں کو اٹا بناؤ گے تو کنیاں منزلہ چڑھو گے۔ فرمایا بیوقوف کی ترجمانی اللہ نے کی، دیکھو کیسے ڈنگر کٹے کیے ہوئے، اے میں ذرا نا اتنے چڑھ کے دیکھا کہ موسیٰ صاحب کا رب کہاں رہتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، یہ سارا تبصرہ ہے فرعون کا، میں گمان کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ موسیٰ صاحب سچے نہیں ہیں، موسیٰ صاحب ہیں ہی جھوٹے، کم ہو گیا۔ اب اللہ کا تبصرہ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اس نے تکبر کیا ہے، اس کے لشکروں نے تکبر کیا ہے، مصر کی سرزمین میں بغاوت کر رہے ہیں، بغیر حق، ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے۔ اور اس بندے کا کیا حق ہے وہ بڑا بنے جس بندے کو پیشاب و ٹٹی کرنا آتی ہے، جس بندے کو بول و بازار حاجت ہوتی ہے وہ تکبر کر سکتا ہے، اس کو جگ جستا ہے تکبر کرے۔ پھر میں نے گل سنانی پہ جائے گی ملک صاحب، ایک پہلوان نے میری گل ہوئی، پہلوان جی تھوڑی دعوت کرنی ہے جو آنکھوں کے پکان، پہلوان بڑا خوش، مندی چنگی سب کچھ پکے گا۔ میں کہا جی ساری ایک چھوٹی جی شرط ہے، کھاؤ جو مرضی، ڈیمانڈ کرو جو مرضی، لیکن لیٹرین نہیں جانا، واش روم معافی۔ وہ اندر جی ایک ہی میں ہو سکتا ہے، میں کہا جی پھر ہمیں ہو سکتا۔ جو پہلوان اپنے بول بازار پہ کنٹرول نہیں کر سکتا باقی کام اس کی کر گل ہے دس نہیں نا، تیری پہلوانی تو ختم ہوگی۔ لیس الشدید بالسرعہ، امام الفقر ٹان نال پہلوانی نہیں ہوتی، غصے پہ کنٹرول کرنے پہ ہوتی ہے۔ جو بندہ نہ غصے پہ کنٹرول کر سکتا ہے
نہ بول پر ہاتھ پہ کنٹرول کر رہے ہیں تو چودھر کس گل دی چودھر فارغ ہو گئی. توجہ ذرا فرمائیں جی. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ, اور ان کا یہ بھی یقین ہے وہ مر کے ہمارے پاس آنے والے نہیں ہیں. انہوں نے مر کے یعنی باس بعد موت پر بھی ان کا ایمان نہیں, قیامت پر ان کا ایمان نہیں, اور میزان عدل کے قائم ہونے پر ایمان نہیں. اور اللہ نے ایمانیات کا حصہ بنایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سارے حقائق ہیں, سب کا منکر ہے, بس کوڑی کوڑی کجر جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, تم کیسے جا رہے ہو. جس طرح مشرق ٹکرے مارتے پھرتے ہیں نا, وہ پنڈی والے جو ہیں وہ ملتان جا رہے ہیں, ملتان میں چنگ جا رہے ہیں, چنگ والے لاہور جا رہے ہیں, لاہور والے جناب میرپور آ رہے ہیں, سارے ٹکرا مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. تو اصل مالک ہے رب کون ہے؟ وہ تو عرش پہ ثم استوى علی العرش. وہ سب کو جو پکارے سارے مر کھپ گئے, سارے مدفون ہیں, زمین کے اندر ہیں وہ سارے داتے. لاہور والے داتے سے لے کر سارے داتے جتنے بنے ہوئے کہاں رہتے ہیں؟ زمین کے نیچے. ارشاد فرمایا فانظر, ہاں تو ارشاد ہوتا ہے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ, پھر ہم نے فرعون کو پکڑا, اس کے لشکروں کو پکڑا. فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ, پھر ہم نے ان کو سمندر میں پھینکا. ہم نے ایک لاٹھی مروا کے موسیٰ علیہ السلام سے 12 سڑکیں بنوائی, موسیٰ علیہ السلام نے ان کے متابعین کو پار کروایا, اسی راستے سے فرعون نے غرق کیا. قرآن کے الفاظ ہیں سائیں جی فما بکت علیہم السماء والارض, فرعونی غرق ہوئے لیکن کوئی بھی ان پر نہ رویا, نہ کسی کو افسوس ہوا. اور دنیا میں نہ گورے سکندر نہ قبر دارا مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. اللہ نے پانی کے تھپیڑے مار مار کے ہمیشہ لکھا, یہ کہہ رہا تھا وڈا رب انا ربکم الاعلی. توجہ جی, ارشاد ہوتا ہے فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین, دیکھیے غور کیجیے ظالموں کا انجام کیسے ہوتا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ, ہیں یہ بھی لیڈر, ہیں یہ بھی امام. کس کے امام ہیں؟ جہالت کے, کفر کے, شرک کے, گناہ گاری کے. لوگوں کو کھینچ کھینچ کے لے جا رہے ہیں جہنم کی وادیوں کی طرف. میرے اللہ ارشاد فرماتے ہیں توجہ کریں, قیامت والے دن یہ قیادت کرے گا فرعون, فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ, پھر اپنے بیلیوں کو جہنم میں داخل کرے گا. بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ, یہ تحفے جو ان کو دیے جا رہے ہیں جہنم کی وادیوں کے بدترین یہ تحفے ہیں. کیا قیادت ہے یہ, اور کتنے فخر کرتے ہیں بندے, سپورٹر بڑے نے ہمارے. کس بات کے؟ بے حیائی کے اڈوں کے, گناہ گاری کے, شراب نوشی کے, بے اعتدالی کے, اللہ کی حدود کو پھلانے کے, یہ سارے متبعین ہیں. تو ارشاد اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ, قیامت کے دن یہ مدد نہیں کیے جائیں گے, وہ بے سر و سامان. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ, دنیا میں باپ اپنی اولاد کے لیے, اولاد اپنے والدین کے لیے, بیوی کے لیے, بیوی اپنی اولاد کے لیے, بیٹے بھائیوں کے لیے ساری قربانیاں دے دیتے ہیں. لیکن قیامت والے دن شکل لے کے ساری دوڑے لگا جائیں گے, کوئی کسی کا سہارا نہیں بنے گا. اور یہ جو مسکین ہے, ارشاد ہوتا ہے وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنًا, ان بدنصیبوں پر دنیا میں بھی لعنت, اور وہ یوم القیامت ہم من المقبوحین, اور قیامت والے دن مسترد کیے جانے, پھینکے جانے والے, دفع دور کیے جانے والے ہوں, جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس نے رحم کرنا ہے وہ بھی لعنت بھیج رہا ہے, جس نے پیار کرنا ہے وہ دور کر رہا ہے, جس نے قریب کر کے اپنا بنانا تھا ان پہ لعنتیں بھیج رہا ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق فرمائے, ہماری حالت میں اللہ رحم فرمائے, مصیبتوں, مصائب اور اللہ کے عذاب و ناراضگیوں سے اللہ ہمیں تباہ و برباد نہ کرے. وعافنا قبل ذلک, اس سے پہلے اللہ ہمیں معاف کر دے. میرا خیال بات نہیں شروع ہوگی تو کل سے انشاءاللہ آغاز کریں گے, آج اتنے بڑا. ارشاد ہوتا ہے جی وقال فرعون, فرعون نے کہا یا ایھا الملأ, اے رؤساؤ, ما علمت لکم من الہ غیری, میں نہیں جانتا کہ تمہارے لیے میرے علاوہ کوئی معبود ہو. فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ, آگ جلا مٹی پہ اے حمان.
یعنی فاوقد لی میرے لیے آگ جلا اے حمان الطین مٹی میں، یعنی مٹی کی اینٹیں ان کو یعنی پکاؤ جلاؤ اور سنبھالو. فجعل لی اور پس بنا میرے لیے سرح الذی اونچی عمارت بنا محل لعلی اطلع الی الہ موسیٰ تاکہ میں اطلاع پاؤں جھانکوں موسیٰ کا الہ کہاں ہے معاذ اللہ وانی لاظنہ من الکاذبین اور بے شک میں اس کو یقین رکھتا ہوں کہ موسیٰ سچا نہیں ہے جھوٹوں سے ہے معاذ اللہ. واستکبر هو وجنودہ تکبر کیا فرعون اور اس کے لشکروں نے فی الارض مصر کی سرزمین میں جہاں وہ رہ رہے تھے بغیر حق استحقاق نہیں تھا کیونکہ رسول پاک فرمائیں الکبریاء ردائی اللہ فرماتے تکبر میری چادر ہے جو تکبر کرتا ہے میرے لنگ اور چادر کو کھینچتا ہے اس کو چھینتا ہے تو ظاہر پھر اس کی سزا بری سخت ہے. تو وَظَنُّوا اور انہیں یقین تھا أَنَّهُ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ کہ ہماری طرف لوٹائے بھی نہیں جائیں گے. فَأَخَذْنَاهُ وَجُلُودَهُ اللہ ارشاد فرماتے ہیں سارے جمع کے صیغے ہیں، اللہ اس کو ضمیر شرف کہتے ہیں، شرف تعظیم تکبرین کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کے صیغے بولے. ہم نے اس کو پھینکا اور اس کے لشکروں کو پھینکا پکڑا یعنی اس کو بھی پکڑا لشکروں پکڑا پھر پھینکا کہاں فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ سمندر میں ہم نے پھینک دیا. فانظر پس آپ دیکھیے کیف کان عاقبۃ الظالمین یہ ظالم کافر مشرک ان کا انجام کیسے ہوا. وجعلناہم ہم نے ان کو بنائے رکھا ائمۃ یدعون الی النار ایسے امام ایسے پیشوا سے لیڈر جو آگ کی دعوت دیتے رہے. ویوم القیامہ اور قیامت کے دن لا ینصرون وہ مدد نہیں دیے جائیں گے. واتبعناہم فی ہذہ الدنیا لعنہ ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا کی زندگی میں لعنت کو لگایا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ اور قیامت کے دن وہ ہوں گے جن کو دور پھینکا جائے گا، دھتکار دیا جائے گا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی.